اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کے اس گروہ کا ذکر ہے جن کی بستیوں میں طاعون کا مرض پھیل گیا تو وہ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو اللہ اس کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے، اور اللہ ہی رزق میں تنگی کرتا اور فراخی فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب وہ اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سرکشی و نافرمانی انتہا کو پہنچی اور انہوں نے توریت کے احکامات کو فراموش کر دیا، تو اللہ نے ان پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کو مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے ان کے شہر چھین لیے اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سربراہی میں ہم جالوت اور اس کی قوم سے جہاد کریں۔ حضرت شمویل نے ان سے فرمایا اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا اور ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے جہاد سے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی حضرت شمویل نے ان سے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، اور اسے تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ حضرت شمویل نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی حضرت شمویل نے ان سے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ میں انبیاء علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکتوں سے فتح پاتے۔ جالوت کی قوم ان سے یہ تابوت چھین کر لے گئی تھی۔ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو فرشتے اللہ کے حکم سے وہ تابوت ان کے پاس لے آئے، جسے دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت اور اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔